کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک خاتون جو دشمن کی صف میں کھڑی ہو، وہ وقت کے ساتھ نہ صرف اپنا نظریہ بدل لے بلکہ اس قوم کا حصہ بن جائے جسے وہ کبھی مٹانے کی کوشش کر رہی تھی؟ کرولوش عثمان کے تازہ ترین موڈ نے ایسا ہی ایک منظر دکھایا ہے۔ صوفیہ خاتون جو پہلے ایک صلیبی منصوبے کا حصہ تھیں، اب اسلام قبول کر چکی ہیں اور پورے ترک ڈرامہ حلقے میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ کیا وہ اب ترگت بے کی زوجہ بننے جا رہی ہیں؟ ترگت بے، وہ شخصیت جو ارطغرل غازی کا سب سے قریبی ساتھی رہا، جس کی وفاداری، بہادری اور غیرت کی مثالیں تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں، اب ایک ایسی عورت کے ساتھ رشتہ جوڑنے جا رہا ہے جو کبھی اس کے عقیدے کی دشمن تھی۔ اس سوال نے ناظرین کو الجھا کر رکھ دیا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے اندازے لگا رہا ہے۔ ڈرامے کے اندرونی پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا۔ اس وقت میں جب عثمانی ریاست صرف ایک قبیلہ تھی اور دشمن ہر طرف سے گھیرا ڈالے بیٹھے تھے، ترگت بے جیسے مجاہدین نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی دشمنوں کو شکست دی، اور یہی چیز آج اس کہانی میں جھلک رہی ہے۔ صوفیہ کا قبول اسلام کسی سیاسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک روحانی بیداری کا اظہار ہے۔ کم از کم یہی دکھایا جا رہا ہے، اور اگر اس بیداری کو ترگت بے قبول کرتے ہیں تو یہ کوئی عام رشتہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا نظریاتی پیغام ہوگا کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے نہیں بلکہ انسانیت، ہدایت اور قبولیت کا دین ہے۔ کچھ لوگ اس کہانی کو صرف ایک رومانوی موڑ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک گہری روحانی اور سیاسی علامت بھی ہے، ہو سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا صوفیہ ترگت سے شادی کرے گی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت ناظر اس کہانی کو صرف ڈرامہ سمجھتے ہیں یا ایک نظریاتی بیانیہ ہے بھی۔ میری ذاتی رائے میں اگر یہ نکاح ہوتا ہے تو یہ کرولوش عثمان کی کہانی کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا، جہاں دشمنی سے ہدایت کا سفر دکھایا جائے گا اور جہاں محبت نظریات پر بھاری نہیں